الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر رونق افروز شہر کے منتخب علماء کرام برادر مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر تنظیم عالم قاسمی صاحب اور برادر مکرم مولانا سہرام عالم سبیلی صاحب اور جن کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے حضرت مولانا صدیق احمد قادری صاحب اور دیگر علماء کرام طلبہ عزیز ماشاءاللہ مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن کا یہ جلسہ جو تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے چل رہا ہے، آپ حضرات نے دو خطابات اہم سنے ہیں، ہمارے مولانا سہراب صاحب کا اور ڈاکٹر تنظیم عالم قاسمی صاحب کا۔ تفصیلی خطابات کے بعد اور وقت کے زیادہ ہونے کے بعد مزید وقت اجازت نہیں دیتا کہ زیادہ لمبی گفتگو کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں جب آیا ہوں اور مجھے بلایا گیا ہے تو چند باتیں 8-10 منٹ میں پیش کر دوں۔ محترم سامعین، مجھے اس ملک میں 3 باتیں بہت ہی اہم محسوس ہوتی ہیں، بے نظیر محسوس ہوتی ہیں اور ایسی بے مثال محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی ذکر کر رہا ہوں۔ ان 2-3 باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک ایسا ہے اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس نے اثر ڈالا ہے 2-3 راستوں سے۔ اس میں سے ایک ہے دینی تحریکات، دینی کام۔ اس ملک میں جو علماء کرام اللہ نے جنہیں مبعوث کیا، بھیجا، پیدا کیا، تیار کیا، اس ملک میں تیار ہونے والے علماء کرام نے دینی کام کو عام کرنے کے لیے جو مشن اللہ نے دیا، اس مشن کا اثر اور اس کا فیض الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا مشن ہو، آپ دیکھیں کہ یہ ایسا البیلا نظام اور مشن ہے کہ جس کا انتہائی مؤثر اثر پوری دنیا کے اندر محسوس کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی داغ بیل اسی ملک میں ڈالی گئی اور یہیں ایسے افراد اللہ نے تیار کیے جنہوں نے دین کو پھیلانے اور دین کی باتوں کو عام کرنے کا ایسا مؤثر ذریعہ جس کی داغ بیل اس ملک میں ڈالی گئی اور جس کا اثر پوری دنیا والوں نے قبول کیا یا وہاں پوری دنیا میں اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ اعزاز ہمارے اس ملک کو حاصل ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس ملک میں ممتاز نظر آتی ہے وہ یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ ملک اگرچہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یعنی اقتدار اور کرسی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان سب کے باوجود اور ان سب کے باوجود کہ مسلمانوں کا معاشی موقف بھی زیادہ تر مسلمانوں کا بہتر نہیں ہے۔ سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی بڑی تعداد معاشی اعتبار سے اسی طرح ہے جس طرح دلت برادری کی معاشی حالت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ان سب کے باوجود اس ملک میں آپ دیکھیں کہ دینی مدارس کا ایک جال پھیلا ہوا ہے اور دینی مدارس
किसी का बजट है 10 लाख, किसी का है 20 लाख, किसी का है 50 लाख, किसी का है 1 करोड़, किसी का है 10 करोड़, किसी का है 50 करोड़, किसी का है 2 अरब, किसी का है 1 अरब। ये कोई मुबालगा पेश नहीं कर रहा हूँ मैं। आप अक्कल कुआ महाराष्ट्र का बजट मालूम कर लें, आपको करोड़ से ऊपर उसका बजट आपको मालूम होगा। इसमें कोई मुबालगा नहीं है। गोया इस मुल्क में चलने वाले दीनी मदारिस जो हजारों की तादाद में हैं और उनका बजट अगर उन सब को मिला जाए तो कई अरब और खरब हो जाते हैं। ये बजट पूरा होता है इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों से। जो कोई सरकारी निज़ाम नहीं, ये एक प्राइवेट निज़ाम है और हजारों मदारिस चल रहे हैं और उनका बजट अरबों का पूरा हो रहा है। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं पाई जाती। आप जितने मुल्क पर आप जायज़ा ले लें, जितने मुल्क दुनिया में पाए जाते हैं आप गौर करें, चाहे वो अरब मुल्क हो, चाहे वो यूरोपीय मुल्क हो, चाहे एशिया के दीगर ममालिक हो, चाहे अफ्रीकी ममालिक हो, चाहे अमरीकी ममालिक हो, दुनिया के तमाम मुल्कों का जायज़ा ले लें, आपको ये मंज़र कहीं नज़र नहीं आएगा जो हमारे इस मुल्क में ये मंज़र नज़र आता है। तो ये चीज़ हमें वाक़अतन दिल में असर डालती है और ताज्जुब में डालती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में दीनी मदारिस का निज़ाम किस तरह चला रहे हैं और किस तरह से अल्लाह ने यहाँ रहने वाले मुसलमानों के दिलों को इन मदरसों से जोड़ रखा है। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर हमारे दिल को छूती है और असर डालती है, वो तीसरी चीज़ है इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की अपने नबी से मोहब्बत। ये एक अमर वाक़या है कि माजी में भी आज भी हमेशा से ऐसी मिसालें सामने आती रही हैं कि यहाँ के मुसलमानों का अपने पैगम्बर से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा मजबूत रिश्ता है और ऐसी मोहब्बत है कि वाकई वो बेमिसाल मोहब्बत है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखी करता है तो मुसलमान रोडों पर आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और जब तक ये फितना दबता नहीं है उनकी बेचैनी दूर नहीं होती। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब अंग्रेज़ का ज़माना था, एक साहब जिसने गुस्ताखी की हुजूर की शान में, अताउल्लाह शाह बुखारी ने तकरीर, बेहतरीन मुकर्रिर थे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि क्या कोई है जो उसका काम तमाम कर दे। इस तरह की बातें उन्होंने पेश की। एक रक्षा चलाने वाला शख्स भी तकरीर के अंदर मौजूद था, वो सुन रहा था और उसने इस तकरीर के सुनने के बाद अपने दिल में बात बैठा ली कि मैं तो ये काम करके रहूँगा। चुनांचे वो मौके की तलाश में रहा और उस गुस्ताखे रसूल का उसने काम तमाम कर दिया। अंग्रेज़ों का दौर था, उस आदमी को पकड़ लिया गया। अब मामला अदालत में आया। अब मुसलमानों की तरफ से मुसलमान वकील ये चाहते थे कि ये शख्स जो कातिल है ये कह दे कि मैं जिस वक्त मैंने काम किया मैं अपने होशो हवास में नहीं था, मेरा दिमाग या मेरी दिमागी हालत बेहतर नहीं थी, कम से कम ये झूठ बोल दे तो हम अदालत में केस लंबा लड़ेंगे। ये वकीलों की ख्वाहिश थी ताकि ये कत्ल करने वाला गुस्ताखे रसूल को ये बेहतरीन मुबारक कत्ल करने वाला ये शख्स ये झूठ बोल दे। तो उस आदमी ने कहा, आप हजरात क्या चाहते हैं, सुनिए कि मैंने ज़िंदगी में एक ही तो अच्छा काम और सच्चा काम किया है, क्या इसको मैं क्या झूठ से दागदार कर दूं? अदालत जो फैसला करे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसी मिसालें हमारे इस मुल्क ने देखी है। तो ये तीसरी चीज़ हमें इस मुल्क में नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क के मुसलमानों में और उनके दिलों में कैसी अपने नबी की मोहब्बत रखती है, अपने जानों को निछावर करने वाले होते हैं। तो दीनी तहरीकात के एतबार से जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला, दीनी मदारिस की तहरीक के एतबार से और यहाँ के मुसलमानों का जो मदरसों से और उलमा से ताल्लुक़ है उस एतबार से और नबी की मोहब्बत के एतबार से, ये तीन बातें मुझे बहुत मुतासिर करती हैं जो हमें इस मुल्क के मुसलमानों में नज़र आती हैं।
تو بہرحال میں نے 3 باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ بہرحال یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، قابل اعزاز بات ہے۔ اب میں آخر میں یہ بات عرض کروں کہ یہ دینی مدرسہ جو چل رہا ہے، اور اسی دینی مدارس کی دین ہے کہ آج اس ملک میں مسلمانوں میں یہ ایمان کی جو حمیت اور ایمان کی جو غیرت نظر آتی ہے، نبی کی جو محبت نظر آتی ہے، دین سے جو محبت نظر آتی ہے، یقیناً اس میں انہی علماء کا، انہی مدرسوں کا کردار ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ خاص طور سے ان مدرسے والوں سے، مدرسے کے ذمہ دار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ دینی مدرسے جو الحمدللہ ایک زمانے سے اور صدیوں سے یہاں چل رہے ہیں، آپ سے میں التماس کرتا ہوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے کے تعلیمی نظام کو، اس کے سسٹم کو فعال بنائیے، بہتر بنائیے۔ میں آخر میں یہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن، اس طرح کے مدارس بہت سارے شہر میں چل رہے ہیں، دیہاتوں میں چل رہے ہیں، ملک کے چپے چپے میں چل رہے ہیں۔ الحمدللہ دینی مکاتب اور مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی آدمی کمپنی کھولتا ہے، سامان تیار کرتا ہے، مارکیٹ میں لاتا ہے، کچھ مہینے کے بعد، کچھ 1-2 سال کے بعد پھر اس کی نقل کوئی دوسرے لوگ اتارتے ہیں، دوسرے لوگ اسی چیز کو بنانے کے لیے آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں اور اس سے بہتر بناتے ہیں، پھر تیسرا میدان میں آتا ہے، اس سامان کو تیسری فیکٹری والا بناتا ہے اور معیاری بناتا ہے، تو اس میں کسی ایک کا سامان مارکیٹ میں زیادہ ویلیو والا ہوتا ہے، زیادہ چلتا ہے، اور باقی لوگوں کا متاثر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کا سامان زیادہ چلتا نہیں ہے۔ تو آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ معیاری سامان ملے، معیار مینٹین ہو، اس کے خریدار زیادہ بنتے ہیں۔ تو مکتب میں بھی میں عرض کرتا ہوں، اب میں 1-2 مدرسے والوں کو بھی میں نے عرض کیا کہ آپ مکتب کا نظام مؤثر کیجئے، فعال کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے حالات میں ہم کم وقت میں بچوں کو زیادہ باصلاحیت کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ موجودہ وسائل کا استعمال کیجئے، آپ بلیک بورڈ کا استعمال کیجئے، آپ پڑھانے کے انداز میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کہ کم وقت میں بچے زیادہ معیاری اور بہترین جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ میں مکتب کے نظام چلانے والوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ گجرات جائیے، سفر کیجئے، آپ گجرات کے مکتب کے نظام کو دیکھیے، وہ ایک آئیڈیل نظام ہے پورے ملک کے مکاتب کے لیے، کہ آج یہاں حیدرآباد میں جو بڑے بڑے مدرسے آپ کو نظر آتے ہیں، ویسی ویسی بلڈنگیں وہاں مکتب کے نظام کے لیے ہیں۔ جب میں نے دیکھا وہاں تو مجھے بلڈنگیں دیکھ کر اور اس کی جو ہے وسعت دیکھ کر مجھے لگا کہ کوئی بڑا دارالعلوم ہے، کوئی بڑا مدرسہ ہے، کوئی بڑا جامعہ ہے۔ پھر پتہ چلا کہ شام میں یہ سنسان ہو جاتا ہے، یہ یہاں کوئی رہتا نہیں ہے۔ دن میں مکتب کا نظام چلتا ہے، شام میں مقفل ہو جاتا ہے، قفل لگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی وسعت، اتنا بڑا میدان، اتنی سہولیات، تو پتہ چلا کہ مکتب کا نظام یہاں پر بہت ہی فعال اور مؤثر انداز سے چلتا ہے۔ تو میں حیدرآباد میں چلنے والے مکاتب کے ذمہ داروں سے اگر یہ موجود ہو تو میں عرض کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ گجرات کا دورہ کیجئے، وہاں مکتب کے نظام کو دیکھیے، اور ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا کہ مکتب کے اس نظام سے پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں نورانی قاعدہ ناظر قرآن سے، تو بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ بات کوئی مبالغے کی نہیں ہے، تو انہوں نے ایسا منظم نظام بنایا ہے۔ تو وہاں جا کر دورہ کیجئے، معائنہ کیجئے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس نظام کو، چاہے یہ مکتب مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن ہو یا شہر میں درجنوں مکاتب چل رہے ہوں، جو کامیاب مکاتب چل رہے ہیں، ان کا دورہ کر کے وہاں سے سیکھ کر، وہاں کے نظام کو دیکھ کر اپنے ہاں اس کو لاگو کرائیں۔ اور آج زمانہ چاہتا ہے، آج دنیا مطالبہ کرتی ہے کہ معیار مینٹین ہو، تو اب ہمارے مکتب کے نظام کو زیادہ سے زیادہ معیاری کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میں ذمہ داروں سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسا فعال بنائیے، ایسا منظم کیجئے کہ آپ کا مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن نہ صرف اس محلے کے لیے بلکہ قرب و جوار کے لیے، نہ صرف قرب و جوار کے لیے بلکہ اطراف و اکناف کے لیے اور دور دور تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے کہ اگر حفظ کی تعلیم دیکھنی ہو، اگر نورانی قاعدے کی تعلیم دیکھنی ہو، اگر ناظر قرآن کی تعلیم دیکھنی ہو، تو آپ کو مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن جانا چاہیے اور وہاں اپنے بچے کو بھیجنا چاہیے۔
جہاں پر جس کی خصوصیت یہ ہے کہ کم وقت میں بچوں کو بہترین صلاحیت سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور کیا ہی خوب قرآن پڑھتے ہیں، کیا ہی خوب جو ہے تجوید کی رعایت ہوتی ہے، اور کیا ہی دینیات کا بہترین نظام ہے، اور وہاں پر کیا ہی سسٹمیٹک نظام چلتا ہے۔ ایسا نظام مرتب کرنے کی آج ضرورت ہے۔ پرانے زمانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں جو صالح اور نافع ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے، اور آج کے دور سے جو نافع ہو سکتا ہے اس طرح اس کی نافعیت کو بڑھا کر اپنے نظام کو، اپنے مکتب کے سسٹم کو بہت منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ باتیں اس خاص سوچ کر یہ بات کہی ہے۔ مکتب کے نظام میں جو کمیاں رہتی ہیں، جو بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس پس منظر میں یہ بات کہی ہے، میں نے سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، اپنے مکتب کے اس نظام کو فعال اور مؤثر بنانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، میٹنگ کر کے، سوچ کر اور بڑوں سے مشورے کے ذریعے آپ اس نظام کو بہتر بنانے کی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس نظام کمزور ہے، آپ کے پاس ڈھیلا ڈھالا نظام ہے، میں یہ نہیں کہتا، ایک عمومی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ ترقی کا دور ہے، ترقی یافتہ دور چل رہا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ ہم اور کیا بہتر کر سکتے ہیں کہ اس کے نظام کو اور مزید مستحکم کیا جائے۔ بہرحال میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس دعا پر کہ اللہ تعالیٰ یہ مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن جس کے بانی مولانا مسرور احمد صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے اس علمی چمنستان کو آباد کیا ہے، اللہ اس کو سدا آباد رکھے اور اس کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہاں کے نظام کو، تعلیمی تربیتی نظام کو، اصلاحی نظام کو فعال اور مؤثر بنا دے۔ ما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔